الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا باب زیر بحث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی کہ مجھے یہ ایما کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے۔ پھر اپنا ایک رویا آپ نے سنایا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ رویا میں نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا، لیکن رات مجھے بھلا دی گئی۔ چنانچہ پھر یہ تاکید فرمائی کہ فَالْتَمِسُوهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهُ فِي كُلِّ وِتْرٍ، یعنی آخری 10 راتوں میں ہی اسے تلاش کیا کرو، اور آخری 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جستجو اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید میں جب سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی بابرکت رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، پھر اس رات کا تعارف کرایا گیا، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مہمات امور کا فیصلہ اس میں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس میں اترتے ہیں۔ تو یہ اگر اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے تو ایک بندہ مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس بات کی جستجو کہ وہ رات کون سی ہو سکتی ہے، اگر میں اس رات کو پانے کی کوشش کروں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے، نماز کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، اس طرح کی جتنی چیزیں ان روایتوں میں نظر آ رہی ہیں، وہ سب گویا ایک بندہ حق کا، ایک بندہ مومن کا رسپانس ہے، رد عمل ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی بڑی فطری ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں، تو آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اے کاش مجھ پر یہ واضح ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے۔ تو پہلے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ رمضان کا پہلا عشرہ تھا، چنانچہ اس میں اعتکاف کیا۔ پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دوسرا عشرہ تھا۔ کیوں خیال ہوا؟ اس لیے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے ایما ہوا ہے یا اشارہ ہوا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے۔ آخری عشرے میں بھی کب ہے؟ اس سے پیچھے جو روایتیں آئی ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی ذکر ہے کہ اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کریں یا طاق راتوں میں تلاش کریں۔ پھر بعض میں تفصیل بھی آئی کہ جب 9 راتیں رہ جائیں، جب 5 راتیں رہ جائیں یا 6 راتیں رہ جائیں، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سنائی، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اس رات خوب بارش ہوئی۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ عَرِيشٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت کیا تھی؟ یعنی کھجور کے تنے اور اسی کے پتوں سے پاٹی ہوئی۔ فوقف المسجد، چنانچہ وہ جگہ جگہ سے ٹپکنے لگ گئی۔
فبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبہتہ اثر الماء والتین من سبیۃ 21۔ اب یہ راوی بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے، بلکہ میری ان دونوں آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور آپ کی پیشانی پر یا آپ کی جبین پر کچھ آثار تھے پانی کے اور کیچڑ کے، اور یہ 21ویں کی صبح تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے بلا دیا گیا، لیکن جو آپ نے اپنا رویا بیان کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر بارش کی وجہ سے اور مسجد کے ٹپکنے کی وجہ سے جو کچھ رویا میں دیکھا گیا تھا وہی صبح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ لیا ہے، تو یہ پھر ہونی چاہیے رات۔ یہ بھی ایک اندازہ اور ایک قیاس ہے، یعنی کوئی متعین بات نہیں کہی گئی، بلکہ وہی جو باتیں یا علامتیں بیان کی جا رہی ہیں ان سے صحابہ بھی قیاس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کچھ ایما بیان فرما رہے ہیں اور کہیں آپ قیاس فرما رہے ہیں۔ تو یہ کون سی رات تھی؟ یہ 21ویں کی رات تھی۔ تو اس کی صبح کو رات کی بارش کی وجہ سے جب فجر کی نماز پڑھی گئی تو رسول اللہ کے چہرے پر کچھ آثار نظر آئے، اسی طرح سے کچھ مٹی اور پانی لگا ہوا ہے۔ وعن زر ابن حبیش قال سألت ابی ابن کعب فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یکم الحول یصب لیلۃ القدر۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے یہ پوچھا کہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متقدمین صحابہ میں سے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہ بھائی جو ابن مسعود ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر کو ایک ہی پانے کا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ سال بھر قیام کرو گے تو آخر کبھی تو کبھی آ ہی جائے گی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جستجو بھی تھی، وہ مختلف قرائن سے اندازے بھی لگا رہے تھے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بعض چیزوں میں ایما ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ کوئی حتمی بات سامنے نہیں تھی تو اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ سب تو اندازے ہی ہے، اس لیے اگر کوئی یقینی صورتحال میں جانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ من یکم الحول، پورا سال قیام کرو، یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر دعائیں کرو، مناجات کرو، یصب لیلۃ القدر۔ تو اگر کسی آدمی نے یہ کر لیا تو وہ پا ہی لے گا، یصب لیلۃ القدر۔ فقال رحمہ اللہ، تو جب یہ ابی بن کعب کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پر رحم کرے، اراد اللہ یتکل الناس، انہوں نے اصل میں یہ خیال کیا ہے کہ لوگ کوئی ایک رات قیاس کر کے، کوئی دوسری کر کے، کوئی تیسری کر کے اپنے آپ کو بس فارغ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ یہ اوپر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ قرائن جو ہیں وہ 21 کے ہیں، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، کچھ آگے دیکھا جائے گا کہ 27 کے ہیں، بلکہ یہاں بھی بیان ہوگا۔ اسی طرح سے آخری 10 راتیں یا آخری 7 راتیں یا طاق راتیں، تو انہیں یہ خیال ہوا، یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہوا کہ لوگ بس عبادت، ریاضت، دعا، مناجات انہی راتوں میں محدود کر کے بیٹھ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرو، سارا سال ہی کوشش کیا کرو۔ انہو قد علم اللہ فی رمضان، تو وہ کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ یتکل الناس انہو قد علم اللہ فی رمضان، کہ انہیں بس یہ خیال ہوا ہے کہ کہیں لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ورنہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہے۔ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور یہ کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہے۔ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ 27،
اور عبداللہ بن مسعود اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، یعنی اس سے پہلے جو چیزیں آ گئیں اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے، ہمارے علم میں ہے یہ بات۔ ثم حلف لا یستثنی انہا لیلۃ 27، پھر انہوں نے بغیر کسی استثناء کے قسم اٹھا کے یہ کہا کہ یہ 27ویں ہی کی رات ہے۔ ابی بن کعب نے بہت اصرار سے کہا۔ وہ لوگ جن کی نظر روایتوں پر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات میں عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کے بعض تفردات ہیں اور وہ اسی اصرار سے ان کو بیان کرتے ہیں۔ فقلت بأی شیء تقول ذلک یا ابا المنذر، انہوں نے کہا ان کی کنیت سے ان کو پکار کر کہ یہ فرمائیے کہ یہ اتنے اصرار سے اتنے ابرام سے یہ آپ بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہے، اب تک تو کبھی متعین نہیں ہو سکا، اور عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر پورا ہی سال قیام کرو گے تو پھر یقیناً پالو گے، تو یہ کس بنیاد پر آپ نے یہ کہا ہے؟ قال بالعلامہ او بالآیہ، انہوں نے کہا کہ بس نشانی علامت دیکھ کے۔ وہ علامت کیا ہے؟ التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں اس طرح کی چمک، اس طرح کی روشنی وہ شعاع کی صورت نہیں ہوتی، یعنی گویا ماند پڑا ہوا سورج نکلتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ محض قیاس ہے، کہ چونکہ فرشتوں کے پرے آتے ہیں تو اس سے ایک دھند سی چھا جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب قیاسات ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ بھی قیاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بیان کیا ہوگا، جو کبھی آپ کو تجربہ ہوا اسی طرح کا ایک تجربہ اس سے پیچھے بیان ہوا ہے، ان کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، اور وہ دیکھیے کہ وہ تجربہ 21 کا ہے اور یہ 27 کا ہے۔ تو یہ مختلف تجربات، مختلف قیاسات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ ایما اور اشارات ہیں، یا اب اس علامت کو بھی اگر سامنے رکھ لیں جس سے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید یہ رات ہے، شاید یہ رات ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ ہے، یعنی اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اطلاع اپنی کتاب میں نازل فرما دی، اب بندے اپنا طریقے کے بعد اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی خود سوچئے کہ جس وقت آپ کسی محبوب چیز کی جستجو میں، اس کی تلاش میں، اس کے پیچھے سرگرداں ہوتے ہیں تو اس میں ابدیت کا کیسا غیر معمولی اظہار ہوتا ہے، پروردگار عالم کی رحمتوں اور شفقتوں کے لیے کیسی تمنا اور طلب ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں، لیکن انسانوں کے اذواق مختلف ہیں، تو اس لیے وہ تعین کی کوشش کر رہے ہیں مختلف اشاروں سے، مختلف طریقوں سے۔ یہ سب روایتیں یہی بات بتا رہی ہیں۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یہی وجہ ہے، یعنی چونکہ زیادہ اسی کا اندازہ تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اگر 7 راتوں میں ہے تو وہ بھی اسی عشرے کی تھیں، پھر ایما بھی اسی کا ہوا جیسے کہ ایک روایت میں آ چکا ہے، تو ان سب چیزوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں جو جد و جہد، جو کوشش، جو سعی آخری عشرے میں کرتے تھے وہ کسی دوسرے میں نہیں کرتے تھے، یعنی زیادہ تر آپ کی توجہات کا مرکز آخری عشرہ ہی رہتا تھا۔ وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرا واحیا لیلا وایقظ اہلا۔ سیدہ ہی کی روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آ جاتا تو کمر کس لیتے، آپ کی راتیں بیدار رہتی، زندہ رہتی، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش فرماتے تھے۔ یعنی یہ عشرہ ہی توجہات کا مرکز بھی تھا،
اسی کے لیے زیادہ صحیح بھی ہوتی تھی، اسی کی طرف آپ اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے۔ بعض اور روایتوں میں بھی ہے کہ اپنے حجرے سے نکل کر سیدنا علی کو اور سیدہ فاطمہ کو بھی بیدار کرنے کے لیے گئے، تو اسی عشرے میں یہ سب ہوتا تھا۔ تو ایک طرح سے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب میں ایک خاص نوعیت کی سعی اور سرگرمی تھی جو رسول اللہ کے پورے معمولات پر چھا جاتی تھی، اور وہ یہ آخری عشرے میں زیادہ تر ہوتا تھا۔ اس کی تعیین کے لیے جتنے اندازے لگائے گئے ہیں ان کا خلاصہ سامنے آ گیا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود وہی بات ہے کہ 21 کو بھی امکان ہے، 27 کو بھی امکان ہے، آخری 7 راتوں میں بھی امکان ہے، اور وہ جو بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی اس کا بھی ایک محل ہے کہ چونکہ کسی چیز کو بھی متعین طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اگر لازماً تلاش کرنا ہے تو پھر سارا سال ہی قیام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔